بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں چٹائی سے گھیر کر ایک کمرہ بنایا تو آپ نے اس میں کئی راتیں نمازیں پڑھی، یہاں تک کہ لوگ آپ کے پاس جمع ہونے لگے۔ پھر ان لوگوں نے ایک رات آپ کی آواز نہیں سنی، وہ سمجھے کہ آپ سو گئے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگ کھکھارنے لگے تاکہ آپ ان کی طرف نکلیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں اس کام میں برابر لگا دیکھا تو ڈرا کہ کہیں وہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور اگر وہ تم پر فرض کر دی گئی تو تم اسے ادا نہیں کر سکو گے۔ تو لوگوں، تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل بہترین نماز وہ ہے جو اس کے گھر میں ہو، سوائے فرض نماز کے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز قبیلہ بنی عبد الاشہل کی مسجد میں پڑھی۔ جب آپ پڑھ چکے تو کچھ لوگ کھڑے ہو کر سنت پڑھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سنت نماز کو گھروں میں پڑھنے کی پابندی کرو۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ملے تو ان سے وتر کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا، کیا میں تمہیں اہل زمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وتر کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو انہوں نے کہا، وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے سوال کرو، پھر میرے پاس لوٹ کر آؤ اور وہ تمہیں جو جواب دیں اسے مجھے بتاؤ۔ چنانچہ میں حکیم بن افلح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان سے میں نے اپنے ساتھ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے چلنے کے لیے کہا۔ حضرت حکیم بن افلح رضی اللہ تعالی عنہ میرے ساتھ آئے، چنانچہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے حکیم سے کہا، تمہارے ساتھ یہ کون ہیں؟ میں نے کہا، سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا، کون ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں نے کہا، عامر کے لڑکے۔ تو انہوں نے ان عامر کے لیے رحم کی دعا کی اور کہا کہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اچھے آدمی تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سراپا قرآن تھے۔ پھر میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام اللیل کے متعلق پوچھنے کا خیال آیا، تو میں نے کہا، ام المومنین، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام اللیل کے متعلق بتائیے۔ انہوں نے کہا، کیا تم سورۃ المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں قیام اللیل کو فرض قرار دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے 1 سال تک قیام کیا، یہاں تک کہ ان کے قدم سوج گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آخر کی آیتوں کو 12 مہینے تک روکے رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری آیات نازل فرمائی اور رات کا قیام اس کے بعد کہ وہ فرض تھا نفل ہو گیا۔ میں نے پھر اٹھنے کا ارادہ کیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وتر کے متعلق بھی پوچھ لوں۔ تو میں نے کہا، ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وتر کے بارے میں بھی بتائیے۔ تو انہوں نے کہا، ہم آپ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی رکھ دیتے تو اللہ تعالیٰ رات میں آپ کو جب اٹھانا چاہتا اٹھا دیتا، تو آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور 8 رکعتیں پڑھتے، جن میں آپ صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے، ذکر الہی کرتے، دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے جو ہمیں سنائی دیتا، پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں پڑھتے، پھر 1 رکعت پڑھتے، تو اس طرح کل 11 رکعتیں ہوئیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہو گئے اور جسم پر گوشت چڑھ گیا
آیا تو وطر کی 7 رکعتیں پڑھنے لگے اور سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں پڑھتے، تو میرے بیٹے اس طرح کل 9 رکعتیں ہوئیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ کو یہ پسند ہوتا کہ اس پر مداومت کریں، اور جب آپ نیند، بیماری یا کسی تکلیف کی وجہ سے رات کا قیام نہیں کر پاتے تو آپ اس کے بدلہ میں دن میں 12 رکعتیں پڑھتے تھے، اور میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا قرآن ایک رات میں پڑھا ہو، اور نہ ہی آپ پوری رات صبح تک قیام ہی کرتے، اور نہ ہی کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے سوائے رمضان کے۔ پھر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا اور میں نے ان سے ان کی یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سچ کہا، رہا میں تو اگر میں ان کے یہاں جاتا ہوتا تو میں ان کے پاس ضرور جاتا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے براہ راست بالمشافہ یہ حدیث بیان کرتی۔ حضرت ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں اسی طرح میری کتاب میں ہے، اور میں نہیں جانتا کہ کس شخص سے آپ کی وطر کی جگہ کے بارے میں غلطی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات کا قیام کرے گا تو اس کے گناہ جو پہلے ہو چکے ہوں بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں نے کیے تھے، یا اسی طرح کی کوئی اور بات فرمائی۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔